استغفراللہ ربی و اتوب الیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں اپنے بندوں سے فرمانا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، کہ میں ہی تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں ہی تمہاری حاجات تمہیں عطا کرتا ہوں۔ دعا کے سلسلے سے سلسلہ دروس شروع کیا جا رہا ہے دعائے عرفہ کے مضامین کے مد نظر کہ یہ دعا امام حسین علیہ السلام کے نورانی کلمات پر مشتمل ہے، جو آپ کے لبہائے مقدس سے کلمات جاری ہوئے اور اپنی تحریک کربلا کے مبانی کو یہ دعا پیش کر رہی ہے۔ دعائے عرفہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر پڑھی جانے والی بہت ہی مؤکد دعا ہے، اور یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے جبل الرحمہ کے قرب میں اپنے جانثاروں کو اکٹھا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کی۔ دعائے عرفہ ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہی شروع ہوتی ہے اور خدا کی حمد پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ایک مفصل دعا ہے، بہرحال روزانہ اس کا خاص حصہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو اس دعا کا آغاز پروردگار کی حمد سے یوں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وہو الجواد الواسع۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کی قضاء کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جب وہ عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ پروردگار کہ جس کی خلقت کی طرح کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ بہت ہی وسیع خزانوں سے عطا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، امام حسین علیہ السلام کے دعائیہ کلمات کا آغاز حمد پروردگار سے ہو رہا ہے، یعنی یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک امام برحق، امت کی ہدایت کا ضامن امام، کہ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جانے کے لیے انسانی فطرتوں کو بیدار فرما رہے ہیں، تو امام اپنی اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے کمالات کو مد نظر رکھے ہوئے اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ، حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حمد اس وقت قابل تصور ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے معبود پروردگار کے کمالات کو سمجھ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایسی صفات اور اسماء پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، جنہیں اسمائے جمال کہا جاتا ہے، یا اگر آپ تھیالوجی کی بکس میں مراجعہ کریں، علم کلام کی کتابوں میں، تو وہاں پر صفات ثبوتیہ کا ایک عنوان دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کچھ ایسے کمالات پائے جاتے ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ کمال نہ ہو تو نقص لازم آتا ہے، اور ان کمالات کو جب مد نظر رکھا جائے تو کمالات کی وجہ سے انسان کی زبان تعریف میں کھلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض دفعہ ہم نعمات دیکھتے ہیں، اور اس کی نعمتوں کے مد نظر جب ہم اس کے لیے زبان کھولتے ہیں تو اسے شکر کہا جاتا ہے، لیکن جب اس کے کمالات
اور اس کی صفات کمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زبان کھولتے ہیں تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز کہ بعض دفعہ ہم تسبیح پروردگار عالم کی ادا کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ کہہ دیا، تو سبحان اللہ کا کانسیپٹ حمد سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور صفات کے مد نظر بیان کی جاتی ہے کہ تعریفوں کے لائق صرف اس کی ذات ہے، اور تسبیح اس مفہوم کو ادا کرتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص و عیب سے منزہ جان رہے ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات منزہ ہے۔ کس چیز سے منزہ ہے؟ ہر طرح کے نقص و عیب سے منزہ ہے، اور اس صفت سے منزہ ہے کہ جو ذات ربوبی کے ساتھ سازگار نہ ہو۔ ممکن ہے وہ صفات باقی مخلوقات میں دیکھی جائیں تو ان کے وجود کے لیے ضروری ہوں، جیسے ہم انسان ہیں، ہمارا جسمانی بدن ہے، تو ہمارے جسمانی بدن کے اپنے تقاضے ہیں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیکن یہی صفات کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں بارگاہ شان ربوبی میں نقص شمار ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جسمانی صفات سے منزہ اور مبرہ ہے۔ پروردگار نہ زمانی شرائط میں آتا ہے، نہ مکانی صفات میں آتا ہے۔ پروردگار نہ قابل اشارہ ہے، نہ قابل دید ہے، وہ منزہ ہے اس سے کہ وہ ہماری معرفتوں کے آئینوں میں آ سکے۔ ہم اپنی معرفتی توانائیوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات کو پا نہیں سکتے۔ ہاں، اس کائنات میں موجود مخلوقات کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم ذات پروردگار پر ایمان لا سکتے ہیں کہ ہے کوئی ذات کہ جس نے یہ اتنا وسیع جہاں خلق فرمایا، اور اس جہان کو خلق کرنے کے بعد اس میں طرح طرح کے پروردگار نے نظام چلائے، اور ان نظاموں کو دیکھا جائے تو اس کائنات کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت و قدرت اور بغیر علم کے چل رہا ہو۔ بس اس کائنات میں نشانیاں دیکھ کر ہم انسانوں کی عقل یہ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کی خلقت کے پیچھے کسی قدرت مند ہاتھ کا دخل ہے، اور وہ ذات اپنی مخلوقات کی صفات سے منزہ، برتر، متعال ہے، اور وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے اوصاف میں آ سکے۔ ہم اپنی طرف سے جتنی اس کی صفات بیان کرنا چاہیں اس کی صفات کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اس کے کمالات کو جتنا سوچنا چاہیں اس کی تعریفات کریں، اس کی تعریفات کا بھی ہماری زبانیں حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور پھر مخلوقات میں بھی ہم جب کبھی دقت کرتے ہیں، مخلوقات میں بھی بہت سی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں کہ جن مخلوقات کے حسن و جمال پہ انسان کی زبان تعریف پہ کھل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کوئی خوبصورت پھول دیکھ لیتے ہیں تو اس خوبصورت پھول کی خوبصورتی بیان کرنے کو انسان کی زبان کھل جاتی ہے، انسان کی زبان مدحت بیان کرتی ہے، اور یہ پھولوں کی خوبصورتی یہ بھی پروردگار عالم کی خلقت کا کرشمہ ہے۔ پروردگار عالم نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اگر اس مخلوق میں کوئی کمال ہمیں نظر آتا ہے اور ہماری زبان اس مخلوق کی صفات میں کھلتی ہے تو در حقیقت یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس مخلوق کی خلقت میں کتنا پیارا قلم قدرت چلا ہوا ہے۔ کردگار کا قلم قدرت جتنی دقتوں سے، نزاکتوں سے چلتا ہے اتنی ہی پیاری کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لیس لقضائہ دافع، وہ اللہ کی جس کی قضاء کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق ہے اور کائنات کا رب ہے، یعنی جس پروردگار نے کائنات کو خلق کیا، کائنات کی مخلوقات کو خلق کیا، ان مخلوقات کی تدبیر اللہ تبارک و تعالی قضاء اور قدر کے ذریعے سے فرما رہا ہے۔ قضاء اور قدر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے طے شدہ قوانین کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں انسان جھانکنا چاہے، جس کے اسرار کو سمجھنا چاہے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ بعض دفعہ علماء، مفکرین اور عرفاء، خاص کر ائمہ معصومین علیہم السلام کہ جو ہمارے مذہب تشیع کے پیشوا ہیں، ان کی احادیث میں یوں نظر آتا ہے کہ قضاء اور قدر
ایسا عمیق سمندر ہے کہ جس میں کوئی چلا جائے تو اسے نجات کا راستہ نہیں مل سکتا۔ یعنی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے قضاء و قدر کا اندازہ لگانا شروع کر دے تو بہت مشکل ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان اس کائنات میں بکھرے الہی قوانین کو سمجھ سکے۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری کردہ قوانین جاری ہیں، اور انہی قوانین کے ذریعے سے عالم خلقت چل رہا ہے۔ قضاء اسی کو بولتے ہیں کہ رب العالمین نے اتھینٹک قوانین جاری کیے ہیں کائنات میں، اور ان قوانین کے جو ریزلٹس اور نتائج نظر آتے ہیں وہ قضاء بن جاتی ہے۔ اور قضاء اسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز اٹل ہو جائے۔ ایک ہے تقدیر، ایک ہے قضاء۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر یعنی موجودات جو خلق ہوئی ہیں، ان کی اپنی خاص صفات ہیں، ان کے خاص اثرات ہیں، ان کے خاص شرائط اور عوامل ہیں، اور ایک معین اندازے کے مطابق پروردگار نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور جب معین اندازوں کے ساتھ، خاص خصوصیات اور خاص صفات کے ساتھ ہر چیز پیدا ہوئی ہے، تو جب ان چیزوں کے اسباب و شرائط اور عوامل مہیا ہو جائیں تو موجودات کا سامنے آنا اٹل ہو جاتا ہے۔ موجودات کے حالات بھی بعض دفعہ اٹل صورت میں سامنے آتے ہیں، بعض دفعہ خود موجودات کا وجود اٹل حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ اس موجودات کے حالات میں اگر نظر دوڑانا چاہیں تو آپ کے موجودات کا رزق و روزی کا بندوبست، ان موجودات کی زندگیوں کا اندازہ، ان موجودات کی موت کا خاص ٹائم، اور ان موجودات کی اپنی کنڈیشنز جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہیں۔ اور تقدیر بھی پروردگار عالم اسباب و عوامل کے ذریعے سے موجودات کی طے فرماتا ہے۔ تقدیر کے بعد قضاء، جب وہی تقدیر میں سموئی اور سمائی صفات اٹل بن کے سامنے آ جاتی ہیں، اسے قضاء بولتے ہیں۔ میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی مثال دے کر اس تقدیر و قضاء کی بات سے آگے گزرتا ہوں۔ مثال آپ یوں تصور کیجئے کہ ایک طرف آگ ہے، آگ کی نیچر میں ہے جلا کر راکھ کر دینا۔ آگ کی یہ صفت پروردگار عالم نے آگ کے ساتھ رکھی ہے۔ ایک طرف نرم گھاس ہو یا کوئی خشک لکڑی ہو تو اس کی نیچر میں ہے کہ جب اس کو قریب سے آگ چھوئے تو یہ جل جائے۔ بس ایک گھاس یا لکڑی کی نیچر ہے، اس کی اپنی ذاتی کنڈیشنز ہیں، ایک طرف آگ کی اپنی خاص کوالٹیز ہیں۔ جب یہ آگ اس خشک لکڑی کے قریب ہو اور آگ کی صفات لکڑی پہ غالب آ کر لکڑی کو راکھ کر دیں گی تو یہ قضاء ہے۔ بس تقدیر موجودات کی اپنی ذاتی خصوصیات اور صفات ہیں کہ جب وہ خصوصیات و صفات اٹل بن کے سامنے آ جائیں تو اسے قضاء بولتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی نیچر میں، کائنات کی نیچر میں کچھ تقدیری عوامل ہیں، کچھ ان کی تقدیر میں صفات مشخص کی گئی ہیں کہ ان موجودات نے کس طرح کی صفات و خصوصیات اپناتے ہوئے اپنا جیون جینا ہے۔ خاص کر زندہ موجودات نے، زندہ موجودات میں سے انسان ہے کہ انسان کی ایک تو نیچرل ڈیزائرز اس کی تقدیر کا حصہ ہیں، اسی طرح انسان کا اپنا ارادہ، فری ول، یہ بھی اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ جب انسان اپنی ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی نیچرل ڈیزائرز کے ساتھ زندگی طے کرتے ہوئے کسی خاص کردار کو اپنا لیتا ہے تو وہ اس کی قضاء بن جاتی ہے۔ یہی انسان اپنی معرفت کے بل بوتے پر، اپنے ارادے کی طاقت پر، اپنے اختیار کی طاقت پر جیسا کردار اپناتا ہے، اپنے کردار کے رزلٹ میں یہ انسان یا برا ثابت ہوتا ہے یا اچھا ثابت ہوتا ہے، یا نیک ہے یا بد ہے، یا صلاح یافتہ اور سعادت مند ہے یا بدبخت اور شقی ہے۔ بس انسان کا کردار اس کی تقدیر کا حصہ ہے، انسان کا اختیار اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور جب انسان اپنی اختیار کے ذریعے سے، اپنے ارادے اور معرفت کے ذریعے سے اپنا کوئی کردار اپناتا ہے، کریکٹر اپناتا ہے، تو اس کریکٹر کے نتیجے میں جو کچھ اس نے بننا ہے وہ اس کی قضاء ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنی زندگی کے اعمال میں ہم لوگ بہت سے اعمال پہ دقت نظر سے نہیں دیکھتے کہ ہمارا وہ عمل ہی ہماری مرض کا سبب بن جاتا ہے، ہمارا عمل ہی ہماری موت کا سبب بن جاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کا فرمانا ہے
کہ میری امت میں بہت زیادہ لوگوں کی موت ان کے سوء عمل سے اور سوء تدبیر سے واقع ہوگی، یعنی وہ موت کہ جو پروردگار نے لکھی ہے، وہ جو قضا ہونی تھی انسان کے حق میں الہی تقدیر کے نتیجے میں، ایسی اموات بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ اموات اپنی انسانوں کی سوء تدبیر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب سوء تدبیر اس میں چلے جائیں، دقت کریں تو بہت زیادہ آگے سے ٹاپک کھلتے جائیں گے۔ سوء تدبیر اس کے صحت کے اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سوء تدبیر اس کے حسن سلوک نہ اپنانے سے اور اسٹریس کا شکار ہونے کی وجہ سے جلدی ہو سکتی ہے، موت کا نتیجہ جو بن سکتی ہے۔ سوء تدبیر انسان کے روزمرہ کے اعمال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہ بسر کرنے میں سوء تدبیر انسان کی جلدی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ پس قضا یعنی جو عوامل تقدیر میں نہفتہ اور پوشیدہ ہیں، انہی عوامل کا اٹل بن کے ظاہر حقیقت ہو جانا، اور یہ سلسلہ جتنا بھی اس عالم خلقت میں اسباب کا جاری ہے، ان اسباب کی اپنی ذاتی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان اسباب کا آخری قدرت کا منبع ذات پروردگار ہے۔ آپ کہیں گھاس کا سبزہ ہو، آپ کہیں پانی کی رطوبت ہو، آپ کہیں سمندروں کی جولانی ہو، آپ کہیں پہاڑوں کا استوار رہنا ہو، یا آپ کہیں ستاروں سیاروں کی آسمانوں کے کہکشاؤں میں حرکت ہو، ہر چیز کے پیچھے ایک قدرت کا منبع لازوال ذات پروردگار ہے کہ اسی کی جانب سے اوامر جاری ہوتے ہیں، اور اسی کے اذن اور قدرت اور طاقت سے ہر چیز کو اپنا وجود اور خصوصیات ملتی ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی قضا اٹل اور حتمی ہو جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو کوئی اب روکنے والا نہیں ہے۔ لیس لہ دافع، جو قضا پروردگار عالم کی جانب سے متحقق ہونے جا رہی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب اس قضا میں جو میں نے عرض کیا کہ اسباب کا ایک سلسلہ کام کرتا ہے اور اس اسباب کی انتہا ذات رب العالمین پہ ہوتی ہے، اس سلسلے اسباب میں ہمارے سامنے ایک عمل ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کا عمل اسی قضا کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو آپ کا عمل مدینے سے شروع ہوتا ہے مکے تک، اور مکے سے دوبارہ آپ نے اب سفر کربلا کا عزم باندھا ہے۔ اس سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ ذات ربوبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا اور مناجات فرما رہے ہیں، یعنی مکے میں جتنے لوگ حاضر ہیں حج کے لیے ان سب کو امام علیہ السلام مناجات کی ندا اور اعلان کرتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس رب کے سامنے تم طواف کر رہے ہو، حج کے اعمال بجا لا رہے ہو، اسی رب کی عبودیت کا میں پابند ہوں، اسی رب کا میں عاشق ہوں، اسی رب کے مشن اور راہ میں نکل رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام توحید پرستوں کو توحیدی نعرے کے ذریعے سے اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ اے توحید پرستو، جس الہ کی عبادت تم کر رہے ہو اسی الہ کا مسلک خطرے میں ہے، اسی الہ کا دین خطرے میں ہے، اسی الہ کے دین کی حفاظت کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ اور امام علیہ السلام کا یہ اقدام، جیسے امام علیہ السلام کی دعائے عرفہ کا آغاز حمد سے ہے اور انتہا بھی حمد پہ ہے، امام علیہ السلام کی پوری زندگی اسی حمد اور توحید پہ مشتمل ہے، چونکہ امام علیہ السلام کا وجود ایک توحیدی گھرانے سے شروع ہو رہا ہے۔ امام بیت نبوت میں آنکھ کھول رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کا زندگی کے آخری لمحات کیا ہیں؟ سجدہ بارگاہ ربوبی میں۔ ابتدا بھی توحید ہے، انتہا بھی توحید ہے۔ جس امام کی شخصیت، افکار اور کردار کا ساری بنیاد توحید سے شروع ہو رہی ہو اور توحید میں یہ ذات کمالات پا رہی ہو، اس امام کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ اللہ سے بھٹکی مخلوق اور قوم کو اللہ سے آشنا کیا جائے، ذات پروردگار کی محبت اور ذات پروردگار کی معرفت انسانوں کے دلوں میں اس طرح سے اجاگر اور بیدار کی جائے کہ انسان اللہ کے عاشق ہو جائیں۔ ذات پروردگار کے عشق میں امام علیہ السلام کا یہ سفر شروع ہو رہا ہے، اور ہمیں یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے
کہ جو ہم حسینی مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو ہم حسینی مکتب کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگیوں میں توحید کو زیادہ روشنائی ہونی چاہیے، توحید پر زیادہ ہم لوگوں کی توجہ اور تمرکز ہونا چاہیے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا تھا علماء سے کہ لوگوں کو اللہ سے آشنا کرواؤ، لوگوں کو ذات پروردگار کے قریب ہونے کا موقع دو۔ ہم لوگ اگر اپنے رب کو پہچان لیں، ہم لوگ اگر اپنے رب کو پہچان کر اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں سے گمراہی ختم ہو جائے گی، ہماری زندگیوں سے برے اعمال جیسا اثر ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیوں میں گناہ جیسا کوئی تصور نہیں رہے گا اگر ہماری زندگی توحیدی ہو جائے۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، حمد ہے، ستائش ہے، تعریف ہے اس پروردگار کی جس کی قضا کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ولا لعطائہ مانع، جب پروردگار اپنی رحمت کے خزانوں سے اپنے بندوں کو، اپنی موجودات کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی اگر آپ ربط دیں امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت کے ساتھ، تو اس نہضت کے ذریعے سے جو اثرات پروردگار نے عطا کرنے ہیں امت مسلمہ کو، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی نہضت انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے تھی، مردہ ضمیروں کو زندگی بخشنے کے لیے تھی، تو امام علیہ السلام کی اس نہضت نے یہ اثر دکھایا۔ وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ، اس سلسلہ قضاء کے اسباب میں سے ایک سبب امام علیہ السلام کا راہ ہدایت کو زندہ کرنا ہے، اور اس راہ ہدایت کو زندہ کرنے کے بعد جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ملنی ہے امت مسلمہ کو، وہ ہے حسینی شعور ملنا، وہ ہے دین محمدی کی بقا کے لیے حرکت میں آنا، اور وہ ہے دین محمدی پر عمل کرنے کا عزم باندھنا۔ جو حسینی مشن کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں دین زندہ رہتا ہے، اور یہ پروردگار کی عطا سے ہوتا ہے، یہ پروردگار کی دی توفیق سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہم انسان بہت ہی ناقص ہیں، ہم انسان ہمیشہ گناہوں کی جانب رغبتیں رکھتے ہیں، ہم انسانوں کی دنیاوی زندگی میں ہمیشہ برائی بہت جلد آتی ہے، اور برائیاں کرنے کے بعد ہم لوگ پچھتاتے ہیں۔ پروردگار کی جانب سے ہمیں توفیق ملتی ہے، شعور ملتا ہے کہ کبھی ہم اپنا دامن برائی سے بچا کر رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزار نظر آتے ہیں، اور یہ خدا کی عطا ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ دعائے عرفہ کے مزید جملات میں جب بعد والے سیشنز میں ہم گفتگو کریں گے تو امام علیہ السلام پروردگار کی نعمات کو گنواتے ہیں، مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قدردانی کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں، اور اس سلسلے تک ہمیں جانا ہوگا کہ ہم انسان اس کائنات میں پروردگار کی نعمتیں دیکھیں، اپنے وجود میں پائی جانے والی رب العالمین کی نعمتیں دیکھیں، اور ان نعمتوں پہ خدا کا شکر بجا لانے کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، چونکہ ہمارے اماموں کا یہی دکھایا ہوا راستہ ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ، جب پروردگار کسی کو عطا کرتا ہے تو اسے کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آ سکتی کہ اب خدا کہے جی میں اسے عطا نہیں کرتا، نہیں، جب خدا کی جانب سے عطا ہوتی ہے نور علم کی، نور ایمان کی، نور شعور کی، انسانی طاقتوں کو اجاگر کرنے کی، خلقت کے اندر نئے نئے مظاہر ابھارنے کی، تو اس عطا سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ، کہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ پروردگار عالم کی خلقت کا مظہر ہے، اور جیسی جیسی موجودات رب العالمین نے خلق فرمائی ہیں اس کا کوئی بدیل نہیں لا سکتا۔ وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ، آئیں گے انسان، آئیں گے بہت سی ایجادات کریں گے، لیکن کسی انسان کی ایجادات پروردگار کی خلقت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں انسانوں نے اپنی سائنس، علم اور ٹیکنالوجی کی بنا پر کیا کیا ایجادات کی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی ایجاد ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو پروردگار کی خلق شدہ مخلوقات کا کوئی مقابلہ کر سکتی ہوں۔ پروردگار نے جو صفات اپنی مخلوقات میں نیچر کے ذریعے ڈالی ہیں، ان صفات کا کوئی نعم البدل انسان نہیں لا سکتا۔ بڑی بڑی انسان نے ایجادات کی ہیں، بڑی بڑی مشینریاں بنا لی ہیں،
لیکن کوئی بھی ایسی مشینری انسان سے ابھی تک نہیں بن پائی کہ جو اپنے اندر سے لائف کو جنریٹ کر رہی ہو، جس کے اندر سے سورس پایا جاتا ہو زندگی کو آگے بڑھانے کا. ابھی تک کچھ بھی نہیں ایسا. اللہ رب العزت نے جو کچھ خلق کیا ہے اپنی مخلوقات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر قدرت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر طاقتیں رکھی ہیں، ایسی طاقتیں کہ وہ زندہ خاص کر مخلوقات دیکھی جائیں تو وہ اپنی طاقتوں کا شعور رکھتی ہیں. انسان کی بنائی ہوئی مشینری اپنے بارے میں شعور نہیں رکھتی. زیادہ سے زیادہ اس مشینری میں پروگرامنگ فٹ کر دی جائے گی، میموری کارڈ ڈال دیے جائیں گے، لیکن یہ میموری کارڈ اور پروگرامنگ اپنے بارے میں کچھ پلاننگ نہیں کر سکتے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی کا جو موجزن سمندر جاری کیا ہے کائنات میں، اس سمندر میں زندگی کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ہر زندہ موجود اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پلاننگ رکھتی ہے. چھوٹی چھوٹی موجودات کو دیکھیں، ایک چیونٹی ہے تو اسے بھی اپنی زندگی کے بارے میں پلاننگ کرنی ہوتی ہے. وہ کیسے سردیوں کا رزق گرمیوں میں اکٹھا کر لیتی ہے، وہ کیسے اپنے آپ سے بھاری بھاری چیزیں اٹھانا جانتی ہے. نہیں، چیونٹی ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں ارادہ ہے، اس میں اختیار ہے، اس میں روشنائی ہے اپنی زندگی کو پلان کرنے کے لیے. اسی طرح بڑی بڑی موجودات آپ دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ موجودات میں سے انسان خدا کی خلقت کا ایک عجیب حیران کن معجزہ ہے. ایسا حیران کن معجزہ ہے کہ انسان اپنی معرفتی توانائیوں کی بنا پر، اپنے ارادے اور اختیار کی بنا پر بہت ہی عظیم شاہکار ایجاد کر لیتا ہے. اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تمام در اپنی ایجادات خلق کرنے کے بعد کہیں ہم رب العالمین کے عبد ہیں، ہم اس کی دی ہوئی طاقتوں پہ عمل کر رہے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر تو کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنا پر یہ ایجاد کر دیا. بہت ہی زیادہ قارون جیسے لوگ، فرعون جیسے لوگ جو اپنی انانیت کا دعویٰ لے کر میدان میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ایک طاغوت بنا دیتے ہیں. راہ شیطنت پہ چلنے والے، راہ نفس امارہ پہ چلنے والے، راہ طغیانی کو اپنانے والے، خدا کی دشمنیاں مول لینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. چونکہ زیادہ لوگ پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی نے خلق کیا ہے. صرف اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کیا بنا رہے ہیں، صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ایجاد کر ڈالا ہے، مگر اس پہ توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارا بنانے والا کون ہے. جو ہمارے اپنے سینس میں طاقتیں ہیں ایک نئی چیز کریٹ کرنے کی، ہمارے سینس کی طاقتیں کس نے رکھ دی ہمارے اندر؟ اگر انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ جتنی طاقت میرے اندر ہے، یہ طاقت کسی غیبی سرچشمے سے آ رہی ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے. وہ ہماری زندگیوں کو تدبیر کرنا چاہتا ہے. اس نے ہماری زندگی کی تدبیر کے لیے قانون بنایا ہے، اور وہ قانون دین اسلام کی شکل میں کامل ترین قانون ہے ہمارے پاس. اسی دین اسلام کو خطرہ تھا کہ جب حاکم وقت یزید پلید جیسی شخصیت نے اصلاحبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم کا یہ ڈھونگ ہے، یہ ان کا کھیل رچایا ہوا ہے، کوئی اسلام کی حقیقت نہیں، کوئی قرآن کی حقیقت نہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہدایت دین اسلام خطرے میں دیکھا تو اپنی تحریک کا آغاز کیا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے سے بچایا جا سکے. اور یہ رسالت محمدی انسان سازی کا ایک مکتب ہے، انسان سازی کا ایک پیغام ہے، صنعت الہی کا ایک نظام ہے کہ جس نظام کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے رب العالمین کی معرفتیں حاصل کرتے ہوئے اس کا قرب پانا ہے. اور اس قرب کا راستہ امام حسین علیہ السلام ہمیں دکھاتے ہیں، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایتوں کو چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس حسین علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی معرفت اور عرفان کو اور قرب الہی کو ہم نے ان کی تعلیمات سے اخذ کرنا ہے تاکہ ہم حسینی کردار اپنانے اور حسینی کردار نبھانے کے قابل ہو سکیں. پروردگار عالم سے دعا ہے
کہ یا ربا دعائے عرفہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں تو اپنی معرفت اور عرفان عطا فرما، ہمیں امام زمان علیہ السلام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، راہ امامت کا ہمیں وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے امام وارث زمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔